لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب سلام کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. درود پڑھ دے محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، حاجات کی روائی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، کورونا کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے، بے روزگار لوگوں کی روزگار کے لیے، مومنین مومنات کی دلی حاجات کی روائی کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد وعجل فرج. گفتگو کا 5واں سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سال کی یہ 5ویں مجلس اس سال کی آخری ہوگی انشاءاللہ اس محرم سفر کے اس میں. اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم نے مختصر اور جامع انداز میں جو آپ کی خدمت میں آرائش پیش کیے ہیں ان کی طرف توجہ کی ہوگی. اگر کوئی کہے کہ مولانا اپنی مجلس کا خلاصہ 2-3 جملوں میں بتا دیں، تو بہت ہی سادہ سی گفتگو ہے، بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ غور کرو اللہ نے اسلام کو کس لیے بھیجا تھا اور مسلمانوں نے اسلام کو کہاں چلا دیا. جس مین لائن پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تھا وہ مین لائن تو کہیں چلی گئی، وہ سب لائن کے بجائے پیسنجر ٹرین سے بھی نیچے نکل گئی. یہ خلاصہ ہماری 5 دنوں کے. یہ صرف اگر سمجھدار لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے. تم تحقیق کرو کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کب کیا. جیسے ہی ان سوالات کے جواب نکلنا شروع ہوں گے بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اللہ نے اسلام کو بھیجا تاکہ ثقیفہ سے آگے بڑھے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تاکہ ثقیفہ سے آگے بڑھے تو ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں، آپ ہمیں دلیل دے دیجئے. آپ کہتے ہیں کہ دلیل صرف یہ ہے کہ کیونکہ رسول اکرم نے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا
اس لیے امت مسلمہ رسول اکرم کو دفنانے سے پہلے بیٹھ گئی کہ کرنا کیا ہے۔ جو رسول جنگ پہ جاتے ہوئے کسی کو نائب بنائے بغیر نہیں جاتے ہیں، اور جب ایک جنگ میں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو مولا کائنات سے کہا کہ علی آپ پیچھے رہ جائیے۔ اب جس کا کام ہے جنگ پہ جانا، اور جس کا کام ہے ذوالفقار چلانا، جو بدر و احد میں کہاں سے کہاں چیزیں لے جاتے، تو پیچھے رہ جاؤ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خواہش تو ہے، ہم بھی چلتے یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم نے مڑ کے کہا یا علی اما ترضا بأنک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تمہارے لیے یہ منزلت کافی نہیں ہے کہ تمہاری منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے لیے تھی، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جو نبی غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں وہ نائب چھوڑ کے جا رہے ہیں، الگ الگ وقتوں میں نائب چھوڑے ہیں، جو نبی آپ کی تاریخ کے مطابق آخری دنوں میں نماز جماعت کے لیے بھی امام کو معین فرماتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضور اکرم نے پھر آ کے وہاں نماز پڑھی تو حضور کی انہوں نے اقتدا کی اور پھر ان کی امت نے اقتدا کی، جو ایک نماز کے لیے امام جماعت کے بغیر نہیں چھوڑتے آپ کی تاریخ کے مطابق، وہ امت کو آئندہ کی قیامت تک کی زندگی کے لیے ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سوال تو بنتا ہے نا، ہماری گفتگو آج اس میں آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال بنتا ہے کہ کیا اللہ نے دین کو اس ریلوے ٹریک پہ چڑھایا تھا جس ریلوے ٹریک پر اس وقت چل رہی ہے، یا نہیں؟ اس ریلوے ٹریک پر اللہ نے نہیں چڑھایا تھا، مسلمانوں نے چڑھایا۔ بات تو سادی سی کریں گے نا، اور اگر مسلمانوں نے چڑھایا تو آج اس ٹریک پہ چلی ہوئی اسلام کی ٹرین کا کیا حشر ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ کہ جو اتنی مملکتیں بن گئی ہیں ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اور اگر ہمارے ٹریک پر آؤ گے تو ہم کہیں گے ہم تو وہی صراط مستقیم والے ٹریک پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو صراط مستقیم بتا۔ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، درود پڑھ دے محمد والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو کون سے والے ٹریک کے لیے بھیجا تھا، اس کا سوال آپ کے پاس آ گیا ہے، اور اس کے جواب کے لیے اب آپ جس سے بھی ملیں گے اس سے پوچھیں گے۔ ہماری گفتگو اب چل رہی ہے کون سے والے ٹریک کی؟ اس والے ٹریک کی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرے بندے دیکھ تو مجھ سے دوستی کر لے، میں تجھ سے دوستی کر لوں۔ بات صرف دوستی کی، اللہ کہتا ہے تو مجھ سے دوستی کر، میں تجھ سے دوستی کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اشکر لی اشکر لک، میرا شکریہ ادا کرو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو ڈراتا نہیں ہے بلکہ بندے کو ترغیب دیتا ہے، بندے تو آ جا، تو آ جا، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو بھی آ جا۔ تو نے بڑے سے بڑا گناہ، شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کے عرض کرتا ہے مولا میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ ظاہر ہے معصومین اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ ہوتے ہیں، جتنی مثالیں آپ دیکھیں گے سوائے اللہ کی رحمت کے جلوے کے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اور اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دوسروں کو ملو تو ان کے سامنے ہمارے بیانات کو بیان کر دو، دل خود بخود کھنچ کے آ جایا کریں گے۔ لیکن جب ہم نہیں بیان کرتے ہیں تو دیکھو میرے
میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم نے کہا خیر ہے، کہاں مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا بہت بڑا گناہ؟ کہا بہت بڑا۔ اللہ معاف کرنا؟ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ کہا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کے ہے؟ اس نے سر نیچے کر لیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائے ہوئے ہے، میرے گناہ کی حیثیت کیا اس کے سامنے؟ کہا بس یہ یاد رکھنا، اگر تو یہ سمجھ لے گا نا کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے، تو نے کفر کر لیا، اور اگر تو یہ سمجھ لے گا نا کہ نہیں میرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو چھوٹا ہے، اور تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، شاید سنائی ہو، پھر سے سنا دیتا ہوں، آج ہماری مجلس کی کلوزنگ ہے، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے یہ اللہ کی طرف ہے، مثلا قبلہ ہے، وہ فرار کر رہا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسے جیسے وہ فرار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ فرار کرتے کرتے احساس کرتا ہے کہ کتنا فرار کروں گا، کہاں جاؤں گا، اب اس کی ذہن میں کیا آیا؟ میں فرار کروں گا تو کہاں تک جاؤں گا؟ اس دنیا کے آخری حصے تک جاؤں گا، پھر تو اللہ کی ذات، پھر آگے جاؤں گا پھر اللہ کی ذات۔ تو وہ جیسے ہی یہ سوچتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب جب ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، میں فرار نہیں کر سکتا، جو کہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِهِ۔ ایک یہ جملہ دل میں اتار لیجئے، جتنے بھی گناہ گار ہیں نا، صرف اگر وہ سینہ ٹھوک کے گناہ نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کرو۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِهِ۔ دعائے کمیل اسی لیے تو تاکید آئی ہے، اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو روحانیت کے ساتھ پڑھو۔ الفاظ اچھی بات ہے لیکن روحانیت۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ تو پھر میں پلٹ کے اللہ سے معافی مانگ لوں۔ کیا کر رہا تھا یہ؟ گناہ کر کے سوچ رہا تھا بس میں اللہ کی حدود سے نکل جاؤں، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی حدود سے میں نکل نہیں سکتا، اور وہ پلٹتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اتوبو اللہ۔ عید کی نماز پڑھ کے فوراً ہے کہ سجدے میں جاؤ اور 100 مرتبہ کہو اتوبو اللہ، اتوبو اللہ۔ اتوبو کا سادہ ترجمہ یہ ہے میں یو ٹرن لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہا ہوں، میں یو ٹرن لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ لیتا ہوں۔ جیسے یہ بندہ پلٹتا ہے اللہ کی رحمت کی امید لگا کر، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی حد کا تصور کرنا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں جیسے کوئی بیابان میں ایک شخص پیاسا ہو شدت سے، اس کے پاس پانی نہ ہو اور ایک دم سے ٹھنڈا اور گوارا پانی مل جائے تو اس کو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گناہگار بندہ جب واپس آتا ہے اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ کیا اظہار کروائے کہ میرے بندے تو میرا ہے تو میرا بن جا، تو میرا ہے، اب تو میرا بن جا، کیونکہ میرا ہے اس لیے کہ میں نے تجھے خلق کیا۔ اب میرا کیسے بن جا کہ تو اپنا دل میرے ساتھ ملا دے، تو جہاں دیکھ مجھے دیکھ، تو جو دیکھ مجھے دیکھ، جس چیز میں دیکھ مجھے دیکھ۔ ہو سکتا ہے پانی دیکھیں تو اللہ کو دیکھیں، یعنی اللہ کی قدرت کو دیکھیں، میوہ دیکھیں۔ میں کئی بار اپنے جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تھوڑی ناشکریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پر نعمتیں کم ہو رہی ہیں، ورنہ اگر ہم صرف اتنا کریں، کھاتے وقت تو میوہ دیکھیں، کھانا دیکھیں، بسم اللہ بولیں، بتا چکا ہوں الحمدللہ بولیں، جب راستے میں جا رہے ہوں، ریڈیو پہ جب آپ کو میوہ نظر آئے نا تو تھوڑا سا اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم نہیں لگنے والا، لیکن ان ریڈیو پہ، ٹھیلوں پہ، دکانوں پہ جب آپ فروٹ دیکھیں، اور اگر تھوڑا اور عارف بننا ہے اپنے لیول کا تو یا اللہ انگور پہ شکر، یا اللہ کیلے پہ شکر۔ آپ کو نہیں ملا ہوا لیکن اویلیبل ہے، چاہے تو انشاءاللہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شکر کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں دیکھو کہ اس نے میری نعمت پر شکر ادا کیا ہے، یاد رکھنا میں اس کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ
کہ یہ شکر کرنے سے تھک جائے گا، لیکن کیونکہ اس نے شکر کا ارادہ کیا ہے، میں نعمتیں دیتا جاؤں گا، یہ شکر کرتا جائے گا، دونوں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ کہاں جا کے روکے گا؟ یہ وہاں جا کے روکے گا کہ جب موت آئے گی تو کہے گا اللہ تیرا شکر۔ جب معصوم فرماتے موت کے وقت وہ چیز انسان کرتا ہے جس کی اس نے زندگی میں پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں بڑھاتا رہوں گا۔ یہ میسمی وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں کہ تم دیکھتے ہو تمہیں پریشانی ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا۔ سادہ سی عبادت کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، آپ نے نعمت دیکھی، آپ کا ذہن کوئی، آپ پاکستان کے صدر تو نہیں ہیں، پرائم منسٹر تو نہیں ہے کہ اتنا آپ کو سوچنا پڑے، 2-3 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے الحمدللہ بول دیجئے، فرشتے آپ کے ساتھ الحمد کرنا شروع کر دیتے، درود پڑھنے محمد والے۔ اور اسلام میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں کہ انسان اگر ان چیزوں پہ توجہ کر لے۔ دیکھیں یہ آم کے جو پیڑ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں یا نیم کے پیڑ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک رات میں تو نہیں ہوتے نا۔ پہلا پودا بویا جاتا ہے یا بیج بویا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے جائیں گے تو اللہ آپ کی طرف 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر، 1000 برابر توجہ کرتا جائے گا۔ اب یہ توجہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتی جائے گی، اور میری توجہ اللہ کی طرف کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کی توجہ ہماری طرف کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں 5 ٹائم نماز رکھی ہے۔ کبھی آپ سے سوچا اللہ والے رات کو ایک رکھ دیتا، ہاں کیا کہہ دیتا؟ وہ ہمیں امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے، کہ مولانا بہت بزی رہتے، ٹائم نہیں ہوتا، ہم رات کو آ کے 5 ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا کرتا، کھانا بھی 4 ٹائم کا 3 ٹائم کا ایک ساتھ کھا لیتے ہو۔ یہ تو ہم نے عجیب بات کہہ دی۔ میں نے کہا بھائی وہ کھانا بدن کی ضرورت ہے، نماز روح کی ضرورت ہے، تم روح کی ضرورت کو تو ایک ساتھ دے کے بدہضمی کرا دیتے ہو، کیونکہ وہ قضا نماز پڑھ رہے ہو نا۔ قضا نماز تو روح کی بدہضمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو 5 ٹائم جس طرح انسان کم از کم 3 ٹائم دن میں کھانا کھاتا ہے، سنیکس لے لیتا ہے تاکہ دن میں بدن کی غذا صحیح طرح ملتی رہے، اسی طرح سے روح کی غذا دن میں اللہ کو پتہ ہے کہ 5 ٹائم روح کو اس کی ضرورت ہے۔ چلیں 5 کو آپ نے 3 ٹائم میں کر دیا، معصوم نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے، اور آج ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا ہدیہ، آپ ہمیں نذرانہ دیتے نا، ہم بھی آپ کو نذرانہ دے کے جائیں نا، ایک چھوٹا سا ہدیہ اس دفعہ لے لیں، اور اس سال آپ صرف اللہ سے عہد کریں، ایک شکر کرتے رہیں، اپنے آپ پر جبر کریں شکر۔ اس لیے کہ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضرت شیخ محمد عالم معرفت، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کوئی نیک کام کرنا ہے ابتدا میں دل نہیں کرے گا، لیکن جبر کرو، اپنے آپ پر انفورس کرو خود بخود۔ بھائی یہ جو ایتھلیٹ بنتے ہیں 100 میٹرز والے، وہ ایک رات میں تو نہیں بنتے نا، آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے 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 وہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت نماز، ایک شکر ادا کرے، دوسرا 5 وقت نماز میں کوتاہی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 وقت اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کب فارغ ہوگا میرے پاس آنے کے لیے۔ نہیں ایک وقت ہے نا، نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، چھوڑ دیں، اتنا ملا ہوا ہے اس کا کیا کریں گا؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے پڑھو، تمہارے دل میں ایسا اطمینان ڈالوں گا کہ پھر کسی سے تم کو اطمینان لینے کی ضرورت۔ رسول اکرم نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روح کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ایک ایسا نیم گرم ملائم پانی والا حوض تیار کیا ہے
جس میں سے اللہ اپنے بندوں کو 5 وقت گزرواتا ہے تاکہ وہ گندگی سے نکل آئے. اگر بندہ 5 وقت نماز توجہ سے پڑھ لے، ایک شکر، ایک 5 وقت نماز، نہیں معلوم پڑھتے ہیں ہم. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کوئی نماز ہی نہ پڑھ پائے، لیکن نماز میں جو روح اور لذت ہے وہ نہیں ہے. ہماری نماز ایکسپائری دوا کی طرح ہے. میری نماز، آپ کی نہیں کہہ سکتا، ایکسپائری دوا کی طرح. دوائی بھی پیتے ہیں تاکہ ڈاکٹر سے کہہ سکے دوائی ہم نے پی لی لیکن ڈیٹ اس کی کیا ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے. نتیجہ کیا ہے، وہ روح کو چمکاتی نہیں ہے، وہ روح میں لذت نہیں لاتی ہے، وہ روح میں روحانیت پیدا نہیں کرتی ہے. ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں کہ اکثر کہیں گے ہاں مولانا بات تو صحیح ہے، نماز میں داخل ہوتے ہیں جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں شیطان صاحب فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس کو لانا ہے، اس کو لانا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، توجہ ہٹ جاتی. اسی لیے کہا ہے مسجد میں جاؤ، اول وقت جاؤ، جماعت کے ساتھ پڑھو. جماعت میں ایک کسی کی نماز قبول ہو گئی تو تمہاری. مجھے یاد ہے عسکری مسجد میں مولانا علی مدد صاحب اللہ رحمت کرے، نماز ظہرین کو عصر کے وقت پڑھاتے تھے جب لوگ دفتر سے آ جاتے تھے. کہ بھئی دفتر میں تم رہے ہو، پورا دن گزرا ہے. اول وقت نہیں پڑھاتے تھے، اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ ظہرین کا تقریباً تیسرا وقت ڈھل گیا ہوتا تھا کہ بھئی آؤ تاکہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے تمہیں ثواب مل جائے. آیت اللہ بہجت آپ میں سے بعض لوگ ضرور ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہوں گے. اعلیٰ مقامہ ہو، ان کی نماز فجر قضا ہونے سے چند منٹ پہلے وہ پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ 10 سے زیادہ، کل میں نے بتایا تھا نا، 10 سے زیادہ اگر نمازی ہو گئے جماعت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتے اب تم ہٹ جاؤ، تمہارے بس کا کام نہیں ثواب لکھنا. تو اس چیز پر توجہ کرنی ہے اس سال. ایک جو چیز سامنے نظر آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. مریض کو دیکھا، پالنے والے تیرا شکر تو نے مجھے. ویسے تو اگر کہیں تو میں پوری دعائیں آپ کو دے دوں کہ جب مریض کو دیکھے تو کیا کہنا ہے، اور کھانا دیکھے تو کیا کہنا ہے، اور جب کسی کے پاس نعمت دیکھے تو ہے نا. ہمارے پاس صحیف سجادیہ جیسی کتاب موجود ہے، لیکن فعلاً اتنا ہیوی ڈوز نہیں دینا چاہتا. جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اسے توجہ سے پڑھنی ہے. مولانا نماز توجہ سے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ میری بھی بیماری ہے، آپ کی بھی مشکل ہے. نماز توجہ سے ایسے پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے وضو کرتے وقت توجہ کر لے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں. آپ جب مجلس میں آ رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا ہوگا کہ میرے کپڑے مجلس میں جانے کے لائق تو ہیں. کوئی جوان ہوگا گھر میں شارٹس میں گھوم رہا ہوگا، کوئی مثلاً ایسے اس میں گھوم رہا ہوگا. مسجد میں جانا ہے فٹافٹ پینٹ پہنی، شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا ہے نا. وہاں پر جائیں گے مولانا صاحب کچھ کہیں کہ نہ کہیں، میں امام حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، اتنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو اس کا خیال رکھو میرا بھی خیال رکھو. تم علم کا خیال رکھتے ہو. ایک مرتبہ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، مثال اچھی نہیں لیکن دے دیں. اتفاقاً واش روم جانا پڑا. اب ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں سب چیزیں اتار کے وضو کروں. میں بیٹھ گیا ممبر پہ. مجلس ختم ہوئی، میں نکل رہا تھا، ایک جوان آیا، کہا مولانا آج آپ نے گناہ کیا ہے. اللہ اکبر، میں نے گناہ کیا ہے؟ کہا مولانا میں دیکھ رہا تھا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ بغیر وضو کے ممبر پہ چلے گئے. دیکھیں ہمارا جوان، اچھا لگا مجھے، اچھا لگا. میں نے کہا بیٹا آئندہ میں خیال رکھوں گا. ہمارا جوان ان چیزوں پہ حساس ہوا اس لیے کہ اسے حساس کرایا گیا کہ ممبر پہ جانا ایک مقدس عمل ہے. اس مقدس عمل میں وضو ہو تو بہت اچھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجلس میں آنا مقدس عمل ہے یا نہیں؟ کسی نے نہ نہیں کہا. باہر بھی میرے بزرگ بیٹھے، جوان بیٹھے، کسی نے نہ نہیں کہا. کبھی اس کا سوچا کہ جب مجلس میں آئیں تب بھی وضو کر کے آ جائیں؟ تھوڑا سا اس پر غور کیجیے. تو جب وضو کریں تو صرف اتنی توجہ کر لیں کہ میں کس چیز کے لیے وضو کر رہا ہوں. اگر آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے کہ آپ ہر وقت وضو سے رہیں تو آپ کو نہیں پتا آپ کیا ہو جائیں گے.
لیکن سخت ہے، مشکل ہے، میں خود نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بھی اس کی تلقین نہیں کرتا، لیکن وضو کرتے وقت اتنا خیال کریں کہ اب میں کرنے کیا دے رہا ہوں۔ کتنا انسان بدبخت ہے، اگر آج رات آپ گھر جائیں اور عمران خان صاحب کا فون آئے کہ صبح جہاز بھیج رہا ہوں، ذرا مجھے ملنے آئی، ہاں رات کی نیند تو گئی نا، کیوں بلایا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیا پوچھ، ہاں کپڑے تیار کرنے، یہ کرنے، اللہ اس کو توفیق دے کے وہ کام کرے، سیاسی بات نہیں کرنی ہے، لیکن اگر ایک صدر بلا لے تو انسان، پرائم منسٹر بلا لے تو انسان وہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو اے سی اور ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں اے سی صاحب نے بلایا تھا، وہ ذرا محرم کے مسائل دیکھنے تھے، پھر وہ سیلفیوں والا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اے سی اور ڈی سی کی سیلفیز آپ کھینچتے ہیں، جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ سیلفی کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ بندہ خوشبو لگا کے آیا، دیکھ بندہ اللہ، بس توجہ کریں وضو کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہاں آپ نے توجہ کر لی کہ وضو کیوں کر رہے ہیں، جب نماز میں گھر میں داخل ہوئے تو بھی اچھا، مسجد میں داخل ہوئے نور علی نور، اب فوراً نماز میں داخل مت ہوئیے، کیا کریں، 2 لمحے کے لیے ٹھہر جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں علماء، میں بھی کوشش کرتا ہوں ممبر کے سامنے ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا ہوں، ایک چھوٹی سی دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ میری مدد کر، کوئی سبقت لسانی نہ ہو جائے، کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، کوئی غلط بات نہیں، مدد تو مانگنی ہے نا اللہ سے، ایسے تو نہیں ہے، ہاں بیٹھ کے تو پھر مسائل بڑے آتے ہیں نا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ دعا مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نا، آپ 2-3 لمحے کے لیے صرف یہ سوچئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں اس کے سامنے دعا پڑھنے والا ہوں، دعا مانگنے والا ہوں، الحمد، صرف یہ۔ ویسے تو علماء کا طریقہ تھا 6 تکبیریں ہیں، اس کے درمیان میں دعائیں، لیکن آپ کی زندگی، آپ کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کو ڈالوں، ورنہ پہلے 3 تکبیر، پھر دعا، پھر 2 تکبیر، پھر دعا، پھر 1 تکبیر، پھر تکبیرۃ الاحرام، چھوڑ دیجئے، آپ صرف تکبیرۃ الاحرام سے پہلے توجہ کیجئے۔ اور معصوم کیا فرماتے تھے، یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء انت المحسن عن المسیء بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی بجمیل ما عندک یا کریم۔ مطلب بھی پڑھ دی دعا، لیکن اے محسن، ہم کہتے ہیں نا یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے گناہ گار آ گیا ہے، اور تو نے قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، تو نے یہ کہا ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں نا وہ گناہ گاروں سے نظر انداز کریں، صرف نظر کریں، میں بھی آیا ہوں، مجھ سے صرف نظر کر دیں میرے گناہوں سے۔ بس آپ نے اتنی لمبی دعا نہیں پڑھنی ہے، آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اور میرے بچے بھی یاد رکھیں گرچہ کہ معصوم ہیں، کہ اے اللہ تیرے سامنے گناہگار آ گیا ہے۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، وہ حضرت حر کی مثال ہے۔ صرف کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کربلا کی کسی نقطے کو یہاں پر سمجھایا کروں مجلس میں اور پھر نکل جاؤں۔ حضرت حر کی مثال ہے کہ وہ پوری جنگ تیار کرنے میں حضرت حر کا مین کردار رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر فوج 1000 گھوڑوں کے فوج لے کر امام حسین کا راستہ روکتے ہیں، سارا واقعہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، شب عاشور کا واقعہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، صبح عاشور ہوتی ہے، وہ گناہگار اس کے پاس آ رہا ہے جو محسنوں کا محسن ہے۔ امام حسین کہہ سکتے تھے نا، یہ ساری بدبختیاں تو تیری وجہ سے نہ ہوگی، لیکن حضرت حر کے پورے مقتل پڑھیے، حضرت حر کے پورے واقعے میں صرف یہ احساس دلایا ہے کہ تو میرا مہمان ہے، تو آ میں تیری پذیرائی کروں۔ کیوں؟ اسے کہ دل کا حال تو امام جانتے ہیں کہ یہ شرمندہ ہو کر آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، جاؤ میرے نانا تمہیں سیراب کرے، جاؤ میرے نانا تمہارا
استقبال کریں. جو خبر امام حسین نے وہاں پر دی نا، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، بندے تو صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کی طرف توجہ کر رہا ہے نا، اب تو اتنا یاد رکھنا، اتنا کام تیرا تھا، باقی کام اللہ کا ہے. یہ قبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اپنے آخری وقت میں، جب زہر دے دیا گیا، زہر کا اثر ہوا، وصیت فرما رہے ہیں. کہا سب گھر والے تھے نزدیک، وہ غیر نہیں تھا. کہا لا تنالوا شفاعتی من اخف بالصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. پھر میں اپنی بات کو پلٹ کے وہیں لے جاتا ہوں. جو دین نماز کو لایا تھا مسلمانوں کی روح کو اطمینان دلانے کے لیے، مسلمانوں کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ایک پورا کلچر دیا اسلام نے. ایک پورا کلچر کیا ہے؟ مسجد ہے، نماز ہے، عبادتیں ہیں، روزہ ہے، یہ سارا کلچر دیا تاکہ انسان ایک دوسرے سے نزدیک ہو سکے. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی مومن کسی مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے، پہلے ایک اور حدیث سنا، جب کوئی مومن کسی مومن کے دیدار کے لیے، یا عربی میں ہے زیارت کے لیے جاتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کے دل میں اس سے کچھ لینے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، صرف اس سے ملنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ ہر قدم پر اس کی 70 نیکیاں لکھو، 70 برائیاں معاف کرو. یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کون سی تربیت ہے جو اسلام کر رہا ہے کہ اگر اس سے کوئی لالچ نہیں ہے اور وہ صرف ایک مومن ہونے کی حیثیت سے دیدار کرنے جا رہا ہے، تو ہر قدم کے عوض میں 70 نیکیاں لکھو اور 70 برائیاں معاف کرو. اور اس کے بعد نماز کے بعد جب ہم مصافحہ کرتے ہیں، یا عید کے بعد، یا جب بھی مومن مومن سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دونوں کے ہاتھ جب تک ملے ہوئے ہیں تب تک دونوں کے گناہ معاف کرتے جاؤ. اسلام نے کیا دیا اور ہم نے کہاں ڈال دیا؟ ہمارے تو دشمنیوں کے. اور اس کے آگے کا جملہ پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کو دیا ہوا ہے، جس کے دل میں دوسرے کی زیادہ محبت ہے اس کے زیادہ گناہ معاف کرو. اب دل کا حال تو نہیں معلوم نا، مجھ سے کوئی مصافحہ کر رہا ہے، آپ سے کوئی مصافحہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام احترام کا دین ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کی عزت کرے تاکہ معاشرہ آگے بڑھے. آج ہم نے اپنی ثقافت میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اتنا اہم قرار دے دیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم کبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، مال کا زیادہ ہونا ملاک نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا ملاک نہیں ہے. ملاک یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں کتنے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں، ایک درود پڑھ دیں محمد والی. اسے حدیث قدسی کا بھی عنوان دیا گیا ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کہیں کھڑا ہوگا جیسے میں اشارہ کروں ادھر ہے. اب وہ اللہ جانے وہ کیسے، کیونکہ ہمارے ہاں اللہ کو دیکھنے کا کوئی تصور نہیں. اللہ کوئی بدن نہیں رکھتا، کوئی جگہ نہیں رکھتا، کوئی مکان، اس کا وجود محض ہے. لیکن وہ قیامت میں اپنے بندے کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد کہے گا اے میرے بندے، میں جب زمین پہ آتا تھا تو تو مجھے ملنے نہیں آتا تھا. آج ہم نے اپنے ایک پرانے ساتھی کو دیکھا، پوچھا بھائی آپ نظر نہیں آ رہے، کہنے مولانا احتیاط کر رہا تھا اس وجہ سے. تو اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا مجھے ملنے نہیں آتے تو تم زمین پہ پالنے والے، تو لا مکان لا زمان، تو کسی چیز میں سمو ہی نہیں سکتا، تو کہاں دنیا میں آتا تھا جو میں تجھے ملنے آؤں. معصوم فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا تیرے اس علاقے میں وہ بندہ مومن مریض ہوا تھا، بیمار ہوا تھا، کہاں ہوا؟ کہ اگر تو اس کے دیدار اور عیادت کے لیے آتا تو تم مجھے وہاں پاتا.
کچھ توجہ کر رہے ہیں نا میری بات؟ بہت زیادہ اونچی ہو گئی نا، تصور میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ اتنا اپنے آپ کو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر تو اس مومن کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، جتنی دیر تو اس کی مدد یا عیادت کر رہا ہوتا اتنی دیر تیرے کام میں انجام دے رہا ہوتا۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ تو ہمارے معاشرے کی خرابیاں نماز سے شروع ہوئی ہیں کہ ہم نے نماز کو نماز کے طور پر لیا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز ترک کر دی، معصوم نے تو کیا فرمایا تھا؟ جس نے نماز کو ہلکا لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جب دن میں 5 مرتبہ میں تجھے بلاتا ہوں تو اب تو یہ یاد رکھنا جب تو خود شوق سے میرے سامنے آتا ہے تو پھر میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں دیکھو، دن میں 5 وقت فرشتوں کو اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ معین کرنے والا ہوں، تم نے کیا کہا تھا؟ اس کو جگہ دے رہے ہو تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تم فساد کرو، یہ فساد کرے گا، تم اے خدا تو اس کو بنا رہا ہے جو خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عزت کرتے ہیں، تیرے احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو بات میں، یہ بات جو وہاں پر ہوئی اور کروڑوں سال پہلے ہوئی، اب ہر نماز پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھ میں نے ان کو صرف کہہ دیا ہے کہ تو نماز پڑھ، لیکن اب یہ خود یاد رکھ کے نماز پڑھنے آتا ہے اور میرے سامنے سر جھکاتا ہے، جان لے یہ میرا وہ بندہ ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھانا ہے کہ جس نماز کو ہم نے ہلکا کر دیا اس نماز کو میرے مولا صفین کی جنگ عروج پر ہے، صفین کی جنگ عروج پر ہے، اور میرے مولا کو آثار ظہر نظر آئے، وہ حساب کتاب ہوتا تھا۔ مولا کے ساتھی نے کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہ صلات کا مولا جنگ کا اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ الذین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں حکومت دیتے ہیں زمین پر، اقامت الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اگرچہ کہ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نماز نہیں ہے، نماز کے سارے لوازمات کو قائم کرتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں یہ پہلے یا وہ پہلے، مقابلہ نہیں ہے، اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی ہے، اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے اصحاب رسول نے قربانی دی ہے، اس نماز کو قائم کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ پھر ہم آ کے کہتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مقابلہ چھوڑ دیں، ضد بازی چھوڑ دیں، کم از کم یہ ہم 200 500 400 300 جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ضد بازی چھوڑ دیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ ضد بازی چھوڑ دو، تمہارا کام ہے، دیکھو جب تم کسی کو تبلیغ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات اتنی خوبصورت انداز میں ہو۔ ہمارے علی محسن بھائی سلام پڑھ رہے تھے، کتنا خوبصورت پیغام تھا اس میں۔ اب ان پیغاموں کو جو پرانے ہمارے شعراء، ہمارے مرثیہ خان، نوحہ خان یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان پیغاموں کو آپ آگے بڑھا دیں، خدا شاید اس میں اتنی تبلیغ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ان سچے بھائی علی رضوی، جعفر بھائی، ان کے سلاموں کو ہم کیوں اوپر نہیں لاتے؟ اور پھر ہم ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تماشے ہوتے ہیں جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تماشے کا لفظ کہہ رہا ہوں، وہ تماشے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہاں ممبر سے کہوں تو آپ کہیں گے مولانا گیٹ آؤٹ، لیکن حقیقت میں دین کے ساتھ یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے آج اگر ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتے، 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ مولانا بالآخر عزاداری کو کچھ تو آگے بڑھانا ہے نا، یہ عزاداری کو آگے بڑھانا ہی عزاداری کو
آپ 30 سال پہلے 40 سال پہلے والی علامہ رشید ترابی اللہ مقاموں کی نشتر پارک کی دوسری مجلسیں سن لیں، مرثیہ سن لیں، سلام سن لیں، ان میں رقت کے ساتھ خود دیکھیں آواز سے زیادہ رقت ان کے الفاظ میں تھی، ان کی بات پہ تھی۔ علامہ رشید ترابی اللہ مقاموں، علامہ طالب جوہری اللہ مقاموں، یہ کتنی دیر مصائب پڑھتے، سنیے یوٹیوب پہ جائیے، کتنی دیر مصائب پڑھتے تھے، یہ چند منٹ مصائب پڑھتے تھے، لیکن اس روح مصیبت کو بیان کرتے تھے کہ انسان کا دل ویسے پگھل جاتا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ہم آپ کو یہی تحفہ دے کر جا رہے ہیں کہ جب کسی سے گفتگو ہو تو بھیڑیے نہیں، صرف ان سے پوچھئے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے اسلام، یہ وہ والا اسلام ہے یا یہ والا اسلام ہے، آپ بتا دیں۔ یہ وہی تربیت ہے جو اللہ کے حبیب نے اپنے اصحاب سے کی تھی اور اصحاب نے تابعین کی کی تھی، یا کچھ اور نکل آیا ہے؟ اور اگر نکل آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیا ہے دوسروں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے؟ جہاں نعمت نظر آئے، جہاں نعمت نظر آئے، آہستہ سے جملہ ادا کیا، یا کم از کم دل میں کہا پالنے والے تیرا شکر۔ 1 سال ہمارا آپ کا ہوم ورک ہے، اور نماز اول وقت، نماز اول وقت۔ جیسے ہی آپ نے اول وقت نماز پڑھی، فرشتوں نے آپ پر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دی کہ یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے اللہ کی بات کو وقت پر انجام دیا۔ عزیزوں، تربیت تو اہل بیت علیہ السلام نے اتنی خوبصورت کی لوگوں کی کہ آج تک ان کا اثر ہمارے درمیان میں، کیونکہ مجھے ایک آگے بھی مجلس پہ جانا ہے اور میں فوراً مجلس کے بعد نکل جاؤں گا، خداحافظی نہیں کر سکوں گا۔ میں انجمن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی کہ مجھے وقت دیا اور میری کچھ کڑوی گفتگو کو سنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے یہ محبت کے رشتے اور بڑھتے رہیں، قائم رہیں، اور اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ درود اور پڑھتے ماں۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ دین کی روح کو زندہ کیا جائے۔ کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے؟ 2 یا 3 قول بیان کر کے مسائل کی طرف۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہم ان کے بھی پلے کارڈز بنائیں گے اور لگائیں گے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا؟ وہ ان الباطل لا یتناہی عن، جو باطل ہے اسے رک نہیں رہے ہیں۔ جب حق پر عمل نہیں ہو رہا، جب باطل سے لوگ رک نہیں رہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں اگر حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کی طرف لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ پھر گردن کٹوا دو تاکہ حق زندہ ہو جائے، باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب اس دوسری طرف سے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، پس کے بچے پس میں، نام بھی نہیں لیتے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے بیان ہے۔ پس کے بچے پس میں، مجھے 2 چیزوں کے درمیان انتخاب کا کہا، بین الذلۃ والذلہ، یا میں شمشیر کی ذلہ تیز دھار کو قبول کر لوں، یا میں ذلت سے سر جھکا دوں۔ نعرہ لگائے مولانا ہیہات من الذلہ، جو نعرہ لگاتے ہیں نا عرب زبان کا، کہ ذلت مجھ سے دور ہے، ہیہات من الذلہ یا اللہ۔ اور پھر امام علیہ السلام رکے نہیں، بات پوری ہو گئی تھی، لیکن ایک چیز سمجھانے کے لیے، یا اللہ و رسولہ، اللہ نے منع کیا ہے کہ ذلت سے سر نہ جھکاؤں، رسول نے منع کیا میں ذلت سے سر نہ جھکاؤں۔ وہ حجور عین عاشور کے دن اپنی ماں کی گود کو یاد کر،
وہ حجور طابت و طہورت، وہ پاک گودیں جس میں ہم نے تربیت پائی ہے، انہوں نے بھی ہمیں منع کیا ہے۔ اے خبردار، ایسا نہ ہو کہ ظالم کے سامنے جھک جاؤ، ہمیشہ کے لیے انبیاء کی محنت ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو رسول اللہ کی محنت ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو مولا کائنات کی محنت ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو جناب زہرا کی محنت ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو امام حسن کی محنت ضائع ہو جائے۔ عزاداروں، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ ظہر عاشور، امام کے صحابی نے کہا آقا الصلاۃ، امام نے آسمان کی طرف دیکھا، نام قد دخل وقت الصلاۃ، چلو چلو نماز کے لیے چلو۔ مولا نے صفیں بچھائی، مولا کے دو ساتھی آگے کھڑے ہو گئے، مولا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مولا نے نماز ظہر اصحاب کے ساتھ انجام دی، نماز پڑھتے گئے، صحابی اپنے سینوں پہ بدن پہ تیر لیتے گئے۔ ایک وقت مولا نے سلام پھیرا، صحابی مولا کی گود میں آ کے گرا، تیر بدن میں پیوستہ تھے۔ امام کی طرف دیکھا، آقا آقا میں نے وفا کی یا نہیں کی کربلا والوں؟ تمہاری ماں کا دودھ کتنا پاک تھا، جو شہادت کی طرف جاتا تھا ایک ہی سوال کرتا تھا، میں نے وفا کی یا نہیں کی؟ شاید سرٹیفکیٹ لے کے جانا چاہتے تھے کہ جب میں قیامت میں پہنچوں، جب میں رسول اکرم کے پاس پہنچوں، جب آپ کی والدہ کے پاس پہنچوں، جب امیر المومنین کے پاس پہنچوں، تو میں کہوں آقا سیدہ آپ کے بیٹے نے تصدیق کر دی تھی کہ میں نے وفا کی، لیکن لوگوں امت نے وفا نہ کی۔ حسین کا سر تشت پہ رکھ کر کوفے کے دربار میں لایا گیا، کپڑا رکھا ہوا تھا، جگر پھٹتا ہے یہ جملے بولتے ہوئے۔ ایک وقت سیدانیوں کو لایا گیا، انہیں بھی رسیوں میں باندھا گیا۔ آواز دینے والے نے آواز دی امیر پر سلام کرو، کسی نے سلام نہیں کیا، ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئی۔ چوتھے امام کو بھی لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہکا مارا، کہاں گئی علی کی بیٹی؟ دیکھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، علی کی بیٹی کو جلا لایا۔ عبید اللہ تصور کیجئے، علی کی بیٹی 2 رات پہلے کربلا میں بھائیوں کی شہادت دیکھ چکی ہے، خیموں کا جلنا دیکھ چکی ہے، اسیر ہو کے آئی ہے۔ تاریخی جملہ فرماتی ہے ما رأیت اللہ جمیلا، جب میرا رب دیکھ رہا تھا، جب میرا اللہ ہمارے پاس تھا، جب ہم اللہ کے حضور میں تھے، تو میرے اون و محمد کی قربانی، میرے قاسم کی قربانی، میرے علی اکبر کی قربانی، میرے بھائی عباس کے بازو، میرے بھائی حسین کا بدن، یہ سب اللہ کے سامنے قربان ہو گیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبید اللہ اب تمہارے لیے ذلت اور ننگ ہے، اور اسلام کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہماری ان عزاداری کو قبول فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دو۔ پالنے والے جو بیمار ہیں خصوصاً دعا کے لیے نام لے کے کہو، ان سب کو شفا کامل عطا فرما دو۔ پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے،
مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔ پالنے والے تجھے محمد اور محمد کے واسطہ یہ جوان، یہ ہمت والے ان مجالس کو برپا کرتے ہیں، عزاداری کی خدمت کرتے، جہاں جائیے خدمتیں کرتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ علماء کرام، مراج دام، رہبر معظم، قائد محترم، جو دین کی خدمت کرے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اس سال ہمیں شکر اور نماز کو اول وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ درود پڑھتے محمد